بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ مصر کے شہر کہرا کی پہاڑیوں کے قریب ایک قبیلے کے اندر ایک بزرگ ولی اللہ کا مزار ہے، اور اس مزار پر ہر جمعرات کی رات ایک بہت بڑا سانپ اس مزار پر حاضری دینے کے لیے آتا ہے۔ اور جب وہ سانپ اس مزار پر آتا ہے تو قبیلے کے بچے اور خواتین بہت ڈر جاتے ہیں، اور قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور یہ نظام کئی ماہ سے چل رہا ہے، اور وہ قبیلے کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سانپ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی جن ہے۔ سلطان معظم اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو اس قبیلے کے لوگ اپنے اس قبیلے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی چند دنوں کے سفر کے بعد جب اس قبیلے کے اندر پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ سلطان معظم، ہمارے قبیلے کے درمیان میں ایک مزار ہے، اور اس مزار پر ہر جمعے رات کی رات کو ایک سانپ آتا ہے، اور وہ سانپ بہت بڑا اور خطرناک سانپ ہے۔ جب وہ قبیلے میں آتا ہے تو بچے اور خواتین ڈر جاتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ مجھے مزار پر لے جاؤ۔ اب سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ میں مزار کے اندر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور جیسے ہی وہ سانپ آئے گا پتہ چل جائے گا کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز۔ سپاہی سلطان کو روکنے لگے، لیکن سلطان نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کونے میں پرانے سامان کے نیچے چھپ گئے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو ایک بہت بڑا سانپ مزار کے اندر داخل ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب چھپ کر دیکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جیسے ہی مزار کے اندر سانپ داخل ہوا تو مزار کے ساتھ میں بنے ہوئے ایک سوراخ کے اندر سانپ نے… دوستو، یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایک ولی اللہ کے مزار اور ایک سانپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت معلوم کی تو آخر پر اس کا نتیجہ کیا نکلا، آج کے اس واقعے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ واقعہ۔ دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے قافلے کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جو خبر دی گئی تھی اس نے سلطان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اور وہ خبر کیا تھی وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی جانتے تھے۔ صبح سویرے کا وقت ہوا، سلطان نے فوراً حکم دیا کہ سپاہیوں کا دستہ تیار کیا جائے، اور میرے لیے خاص قسم کا گھوڑا بھی تیار کیا جائے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی سلطان کا خاص گھوڑا تیار کیا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریبی ساتھیوں کو بھی کچھ علم نہیں تھا کہ آخر سلطان کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت دیر سفر کرنے کے بعد ایک جنگل سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک ندی کو دیکھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ہمارا سفر طویل ہے، لہٰذا اس ندی سے اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتے جائیں۔ ویسے بھی گھوڑوں کو سفر کرتے ہوئے آدھا دن گزر گیا تھا۔ سلطان کا حکم ملتے ہی سپاہیوں نے گھوڑے روک دیے اور گھوڑوں کو پانی پلانے لگے، اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے باقی سپاہیوں کو حکم دیا کہ ارد گرد تم جا کر پتہ کرو کہیں کوئی جاسوس ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ سپاہی بھی حیران، کیونکہ اس سے پہلے سلطان نے کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ اس بار کچھ معاملہ ہی اور تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑے۔ بہت ساری دیر سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ ایک اور جنگل سے گزرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے تو اتنے میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور، آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ شاید وہ کوئی جاسوس تھا، کیونکہ سلطان کے علاوہ
باقی کوئی بھی سلطان کا سپاہی اس کو نہیں جانتا تھا۔ سلطان کے ہاتھ میں اس نے ایک خط دیا، اور سلطان نے جب وہ خط پڑھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، ہم صبح سے سفر کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آخر اس سپاہی نے آپ کو خط میں ایسا کیا بتایا کہ آپ بالکل مطمئن ہو گئے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب ہم نے اندریاس قلعے کو فتح کیا تو اس کے بعد اس میں موجود اہم راز اور اس کے علاوہ اس قلعے کا جتنا بھی خزانہ تھا میں نے ایک جگہ پر چھپا دیا تھا۔ آج صبح مجھے خبر ملی کہ صلیبیوں کو اس خزانے اور اس قلعے کے اہم رازوں کی جگہ کا پتہ چل گیا، اور بہت جلد ہی اس خزانے تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں صبح سویرے نکل پڑا تھا کہ صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے اس خزانے کو اور اس کے ساتھ موجود اہم رازوں کو حاصل کر لوں گا، اور اگر وہ خزانہ صلیبیوں کے ہاتھ لگ جاتا تو صلیبی پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہو جاتے۔ تو اتنے میں ایک اور سپاہی نے کہا، سلطان معظم، پھر آخر ایسا کیا ہوا؟ اور اس سپاہی نے جو آپ کو خط دیا اس میں کیا لکھا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سپاہی نے خبر دی کہ وہ خزانہ میرے سپاہیوں نے اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، اور جب صلیبیوں کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہاں ان کو خالی غار ملا، اور خزانہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اور ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد صلیبی سپاہی اپنے قلعے کی طرف واپس چلے گئے۔ یہ سن کر سب سپاہیوں نے سکون کا سانس لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم سست رفتاری کے ساتھ اب واپس محل کی طرف سفر شروع کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب آگے اور سپاہی پیچھے قافلہ سست رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ چند گھنٹے سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، کوئی صاف جگہ اور پانی تلاش کرو جہاں وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی جائے۔ تو اتنے میں ایک سپاہی نے کہا، حضور، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں اس راستے سے تھوڑا سا مغرب کی طرف ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا چشمہ ہے۔ اگر ہم اس جگہ پر چلے جائیں تو وہاں ہمیں گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی مل جائے گا، اور وہاں سرسبز جگہ ہے، وہاں ہم جا کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، چلو۔ اب وہ سپاہی آگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور باقی سپاہی اس سپاہی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک خوبصورت چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے وضو کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے باجماعت نماز ادا کروائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک درخت پر پڑی، جس درخت کے نیچے 3 آدمی تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک درخت پر پڑی، جس درخت کے نیچے 3 آدمی تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہی رک گئے، اور سپاہیوں کو کہا، تمہیں وہ فلاں درخت کے نیچے 3 آدمی نظر آ رہے ہیں؟ جب سپاہی نے غور کیا تو انہوں نے کہا، جی ہاں حضور، ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے لباس اور حلیے سے لگتا ہے کہ وہ کوئی مسافر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، چلو جا کر معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب ان 3 آدمیوں کے پاس پہنچے، سلطان نے سلام کیا تو انہوں نے فوراً ہی سلطان کے سلام کا جواب دیا۔ ان کی گفتگو کو دیکھ کر سلطان سمجھ گئے کہ یہ تینوں مسلمان ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شاہی لباس میں نہیں تھے، بلکہ عام سپاہیوں کے لباس میں تھے، لہذا انہوں نے سلطان کو نہیں پہچانا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، آخر تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو ان تینوں نے کہا، اے مسافر، ہم بھی تیری طرح مسافر ہیں، پہلے تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم تو اس سلطنت کے سپاہی ہیں، ہم تو سارا دن اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر دشمنوں کا سر قلم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن تم بتاؤ، تم شکل سے سپاہی تو نہیں لگ رہے، تم آخر کون ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا تاجر ہو یا کسی بازار کی طرف جا رہے ہو؟ تو ان تینوں آدمیوں نے یک زباں ہو کر جواب دیا، نہیں مسافر، ہم کوئی تاجر نہیں، نہ ہی کوئی سپاہی، ہم تو ایک مشکل میں گھرے ہوئے مجبور اور لاچار لوگ ہیں۔ نہ صرف ہم مشکل میں ہیں بلکہ ہمارا پورا قبیلہ بھی مشکل میں گھرا ہوا ہے۔ ہم بڑی امید کے ساتھ اپنے سلطان کے پاس جا رہے ہیں، اگر سلطان سے ہماری ملاقات ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سلطان ہی ہماری کچھ مدد کر دے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آخر تمہیں ایسی کون سی مشکل پیش آئی کہ تمہیں سلطان کی طرف جانا پڑا، اور بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، اے مسافر، ہمارا قبیلہ مصر کے شہر کہرا کی مشرقی پہاڑیوں کے ساتھ آباد ہے، اور ہمارا قبیلہ باقی تمام قبائل سے بڑا ہی مختلف ہے، کیونکہ ہمارے قبیلے کو چاروں طرف سے کوئی آبادی نہیں لگتی۔ سرسبز گھنی پہاڑیوں کے درمیان میں صرف ایک قبیلہ آباد ہے، ہمیں وہاں دشمنوں کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہاں دشمن حملہ کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہاڑوں کی چاروں طرف ہمارے سپاہی ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور کوئی شکاری کبھی ہمارے قبیلے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے میں سلطان نے کہا، اگر تمہیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں، اگر تمہارے قبیلے کے لوگ مالی طور پر طاقتور ہیں، تو پھر تم کس چیز کی مشکل ہے؟ تو اس نے کہا، اے سپاہی، اصل میں یہ معاملہ کچھ اور طرح کا ہے، ہمارا قبیلہ چاروں طرف گھنی پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ہمارا قبیلہ 300 خیموں پر مشتمل ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ ہر ہنر سے وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے قبیلے کا سردار بہت ہی رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسند آدمی ہے۔ ہمارا قبیلہ خوشحال اور امن کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر کئی سو سال پرانا مزار موجود ہے، اور وہ مزار بالکل قبیلے کے درمیان میں ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے اس مزار پر ہر جمعرات کی رات کو ایک سانپ حاضری دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ سانپ اتنا بڑا ہے کہ اس کی چیخ و پکار سن کر قبیلے کے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خواتین ڈر جاتی ہیں، اور لوگ اپنے خیموں میں کانپ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ ظلم ہمارے قبیلے کے لوگ، معصوم لوگ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ قبیلے کے لوگ ہر وقت خوف میں ہوتے ہیں کہ وہ کب وہ سانپ آئے اور کہیں ہمیں نقصان پہنچا دے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اصل میں سانپ نہیں بلکہ کوئی جن ہے، اور وہ اس بزرگ ولی اللہ کی مزار پر حاضری دینے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ جن ہو یا سانپ۔ ہمارے قبیلے کے لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اگر ہمارے سلطان نے ہماری مدد نہ کی تو ہمیں مجبوراً وہ قبیلہ چھوڑنا ہوگا، اور ہمارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلطان تمہاری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا، بے شک، ہم جنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری، انصاف پسندی کے قصے سن رکھے ہیں، اور ہمیں شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں اس سانپ سے چھٹکارا دینے کے لیے ہماری مدد ضرور کریں گے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، آؤ ہم تمہیں سلطان کے پاس لے چلتے ہیں۔ یہ سن کر ان تینوں نے کہا، اے سپاہی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم ہمیں سلطان کے پاس لے جاؤ گے؟ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، چلو ہم تمہیں سلطان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہ تینوں آدمی ایک عام سپاہی سمجھ رہے تھے، اور وہ سلطان کے سپاہی ان تینوں آدمیوں کو لے کر چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے دروازے پر پہنچے تو سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو سلطان کے سامنے لے آنا۔ سپاہی سلطان کی بات کو سمجھ چکے تھے، اور یوں ہی چند لمحے گزرے
تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر آرام سے بیٹھے تھے اور وہ تینوں آدمی سلطان کے سامنے کھڑے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ جس نوجوان نے ایک عام سپاہی بن کر ہم سے سارا حال احوال پوچھ لیا اور ہمیں سلطان سے ملوانے والا تھا، وہ اصل میں خود ہی سلطان ہے، سلطان کی سادگی، بہادری اور عقل مندی کو دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا، حضور آپ کو سب کچھ علم ہو گیا ہے، حضور آپ ہماری مدد کریں ورنہ ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم تھوڑی دیر صبر کرو، تمہارے اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ کئی دنوں کے سفر کے بعد محل لوٹے تھے، لہذا اہم امور سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں آدمیوں کو مہمان خانے میں لے جایا جائے اور ان کو کھانا کھلایا جائے، اس کے بعد ہی ان کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا۔ سپاہی ان کو لے گئے، انہیں ایک آرام دہ بستر دیا گیا اور کھانے پینے کے لیے اشیاء۔ ایک رات انہوں نے سلطان کے محل کے اندر گزاری۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں نوجوانوں کو اپنے خاص کمرے کے اندر بلوایا اور ان سے قبیلے کے بارے میں مکمل معلومات لیں۔ مکمل معلومات لینے کے بعد سلطان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں، جو اتنے سال سے آ رہا ہے اور بغیر کسی کو کچھ نقصان پہنچائے ہادی دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر ایک سانپ کا ایک بزرگ ولی اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہم ابھی اور اسی وقت اس قبیلے کی طرف سفر شروع کریں گے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ چند بہادر سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ان تین نوجوانوں کو ساتھ لے کر اس قبیلے کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس قبیلے کے قریب پہنچے تو ان قبیلے کے لوگوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے ایک چھوٹے سے قبیلے میں مصر کی سرزمین کا سلطان آ رہا ہے۔ لیکن جب انہیں علم ہوا کہ ہمارے قبیلے میں سلطان آ رہا ہے تو پورا قبیلہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور سلطان کا استقبال کرنے کے لیے بچے، بوڑھے، خواتین اپنے اپنے خیموں سے نکل آئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی خیمے سے اندر پہنچے تو قبیلے کے لوگوں نے سلطان کو خوش آمدید کہا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی مکمل پریشانی بتائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور جب اس مزار پر پہنچے تو اس مزار کو بھی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مزار ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس مزار کے اندر کیا راز ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل مل رہا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، آج جمعرات کی رات ہے، اے قبیلے کے لوگوں، جب اس شام کا وقت ہوا تو تم اپنے بچوں اور بوڑھے کو لے کر اپنے اپنے خیموں میں بیٹھ جانا اور میں آج رات اس مزار کے اندر گزاروں گا اور میں پتہ لگاؤں گا کہ اصل میں وہ سانپ ہے یا پھر کوئی جن، اس کی حقیقت کیا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سن کر قبیلے کے سپاہیوں نے کہا، سلطان معظم، ہم آپ کو اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنے دے سکتے، چاہے ہمیں یہ قبیلہ ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ سلطان نے انہیں یقین دلایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، لہذا تم میری پرواہ نہ کرو۔ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی سرزمین کا سلطان ہو کر ایک عام قبیلے کے لوگوں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ وہ سانپ سلطان کو نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب وہ سانپ مزار کے اندر داخل ہوتا تو کوئی بھی اندر نہیں ہوتا تھا۔ اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا قبیلے کے لوگوں کا خوف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی سانپ قبیلے کے حدود کے اندر داخل ہوا تو اس کے انگڑانے کی آواز دور دور تک آنے لگی۔ سلطان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ سانپ بہت بڑا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ سانپ مزار کے اندر داخل ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھپ کر دیکھا تو وہ سانپ مزار کو چاٹ رہا تھا اور اتنا زور سے چاٹ رہا تھا کہ جیسے وہ اس مزار کے ساتھ گہری محبت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سامنے آئے اور اپنی میان سے تلوار نکال کر کہا، ارے سانپ، تم نے قبیلے کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، بتاؤ آخر تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو غیبی آواز نے
آنے لگی، اے صلاح الدین، تم اس سام کو نہ روکو، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے غیبی آواز، میرا مقصد اس سام کو آپ سے دور کرنا نہیں، بلکہ قبیلے کے لوگ اس کے خوف سے دور کرنا ہے۔ آپ اس سام کو حکم دیں کہ یہ اس قبیلے کے لوگوں کو پریشان نہ کریں، بے شک یہ سال میں ایک مرتبہ آئے اور آپ کے مزار پر ہو کر چلا جائے۔ ہر جمعرات کو آنا قبیلے کے لوگوں کے لیے بہت خوف پیدا کر رہا ہے۔ تو غیبی آواز نے سام کو حکم دیا کہ تم اب ہر سال میرے مزار پر آنا، ہر جمعرات کی رات کو نہ آنا۔ اور اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور وہ غیبی آواز بھی بند ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار پر دعا مانگی اور اس کے بعد مزار سے باہر آئے تو سلطان نے دیکھا کہ پورا قبیلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبیلے کے لوگوں کو ساری صورتحال بتائی اور کہا، کیا وہ سانپ ہر ایک سال کے بعد آئے گا، اور جب وہ سانپ آئے گا تو تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ خوش ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان پر کھیل کر قبیلے کے لوگوں کو اتنی بڑی مشکل سے بچا لیا۔